رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث پاک سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے جو اسے دوسرے مہینوں سے منفرد اور ممتاز کرتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس میں کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی یعنی نیکی و ثواب کے طلبگار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہو، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے وسیلے میں بہت سارے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جا۔ یہ اعلان رمضان المبارک کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ ترمذی و ابن ماجہ۔ نیکیوں کا موسم، بہار، ماہ صیام، ایک بار پھر ہم گناہگار اور خطا کار بندوں کے لیے رحمت و مغفرت اور دوزخ کی آگ سے نجات کا سامان لیے جلوہ گر ہے۔ اس ماہ مبارک میں جس کسی کو نیکی کی توفیق ملی وہ سال بھر اس توفیق سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان اس ماہ مقدس میں نیکی و عبادت کی توفیق سے محروم رہ گیا تو پھر سال بھر اس کے حصے میں محرومی ہی آتی ہے، اور عبادتوں اور نیکیوں سے اس کا دامن خالی رہتا ہے۔ اس لیے خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جنہیں یہ مہینہ میسر آئے اور اس مہینے کی سعادتیں و برکتیں ان کے حصے میں آئیں، جن کو نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ روزے رکھنے، تراویح و نوافل پڑھنے، صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنے، صدقہ فطر دینے، اور اس کے ساتھ اس ماہ میں نازل ہونے والی کتاب ہدایت قرآن کریم پڑھنے کی توفیق ہو۔ رمضان المبارک کا شایان شان استقبال کرنے کے لیے شعبان ہی سے ذہن تیار کر لیجیے، اور رمضان المبارک کے لیے اپنے اوقات کا پہلے سے مرتب کر لیجئے۔ جہاں تک ہو سکے اس ماہ میں ہر ایک جائز کام سے بھی رکنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے جس سے آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ پورے اہتمام اور شوق کے ساتھ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی کوشش کیجئے، اور چاند دیکھ کر یہ مسنون دعا ضرور پڑھ لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، یا اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و ایمان والا، سلامتی اور اسلام کا چاند بنا کر طلوع فرما، اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ جو تجھے محبوب اور پسند ہے۔ اے چاند ہمارا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیادیں 3 ہیں جن پر اسلام کی عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ جو کسی ایک کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فرض نماز اور رمضان کے روزے۔ رمضان المبارک میں عبادت سے خصوصی شگفت پیدا کی جاتی ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ یہ عظمت و برکت والا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا،
اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے یعنی نماز تراویح ادا کرنے کو نفل عبادت قرار دیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض یا عبادت یعنی سنت یا نوافل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرض روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرض کے برابر ملے گا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ 2 باتیں ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 باتیں ایسی ہیں کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پہلی 2 باتیں جن کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور دوسری 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔